السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کے درس میں ہم ایک نئی نظم کا آغاز کرنے والے ہیں۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یہ نظم ہماری درسی کتاب ارمغان اردو سے لی گئی ہے اور ہمارا سبق نمبر ہے 8 اور آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں نعت۔ آج ہمارے سبق کا 33واں دن ہے۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 69 پہ سرگرمی نمبر 1 لفظ تعریف کا مترادف بتائیے۔ تعریف کے مترادف کئی ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جس نظم میں کی جائے اس کے لیے ہم نعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس طرح تعریف کا مترادف ہے حمد و ثنا۔ جی، تعریف کا مترادف کیا ہے؟ حمد و ثنا۔ آپ کو اس کا جواب مکمل لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا کیا ہے؟ جال بنانا ہے آپ کو۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا آپ درمیان میں لکھ کر پھر آپ اس کے ارد گرد جال بنائیں گے۔ کئی ویسے تقاضے ہو سکتے ہیں حب رسول کے: دین سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، اللہ کا پیغام پھیلانا یعنی تبلیغ دین کا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، علم حاصل کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی ضرورت علم حاصل کرنے کے لیے ہر مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے کہ وہ حلال حرام کو سمجھ سکے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو آپ اپنے جال میں لکھیں گے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 69 پہ ہی ہماری نظم ہے، نعت ہے اور نعت کا نام ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہماری زبان پہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں گے اور ان کے سنت پر بھی عمل کرتے رہیں گے۔ نعت ہے لب پر نعت نبی کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہیں، پھر ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سب ہو آئے ان کے در سے، جا نہ سکا تو ایک صبی، یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کتنی خوبصورت نعت ہے۔ یہ آپ کو اپنے کاپی میں خوش خطی کرنی ہے اور اس کی بلند خوانی کرنی ہے آپ کو۔ پھر ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 70 پہ۔ صفحہ نمبر 70 میں آپ کے پاس سرگرمی نمبر 2 ہے جس میں آپ کو مدد ذیل الفاظ کے معنی لغت کی مدد سے آپ کو یہاں پر لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے گنبد خضرا۔ گنبد خضرا کے کیا معنی ہیں؟ آپ کو ان تمام الفاظ کے معنی آسانی سے لغت میں مل جائیں گے، لیکن آپ کی مدد کے لیے چند الفاظ کے میں نے چند
سب کے نہیں، چند کے الفاظ آپ کو معنی آپ کو یہاں پر بتائیں۔ سب سے پہلے گنبد خضرا، اس کے معنی ہیں مسجد نبی کا گنبد، اور وہ سبز رنگ کا ہے، تو یہاں پر آپ مسجد نبی کا سبز گنبد بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پست، نیچے، حق، سچائی، غیرت مسلم، غیرت مسلم یعنی مسلمان کی غیرت، چرچا، مشہور ہونا، تصویر تمنا، آرزو یا خواہش، طیبہ، طیبہ کے کیا معنی ہیں؟ طیبہ کے معنی مدینہ منورہ کا طیبہ مدینہ منورہ کا نام ہے۔ بیتاب، بیتاب کے کیا معنی ہوں گے؟ بے قرار، بے چین۔ تقاضا، تقاضا کسے کہیں گے؟ تقاضا ہے طلب کرنا۔ حاجت، صحیح، اور گستاخ، بے ادب، بدتمیز، صحیح، یہ معنی اس میں آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ سرگرمی میں ہدایت 1 صفحہ 70 نعت کی بلند خوانی کرنی ہے، اور اگر ایک صفحہ خوش خطی بھی کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ہدایت 2 صفحہ 70 سوال 1 اور 2 کا جواب کاپی میں ہی آپ کو کاپی میں لکھنا ہے۔ ہدایت 3 صفحہ 71 الفاظ کے معنی کتاب ہی میں صفائی سے کریں۔ امید ہے کہ آج کا درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہیں پر سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔